کیا چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ اتنے جذباتی ہیں, ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں, اور تھوڑا سا اگر ہوں بھی تو بیہیو شاید اس طرح نہیں کر پاتے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, اس کی روٹ کاز کیا ہے, اور اس کو کیسے چینج کرنا چاہیے؟ کچھ ٹپس دیں. ہم جو ایک چیز اکنالج نہیں کرتے نا, وہ چائلڈہڈ وونڈز ہیں اور وہ ٹراماز ہیں, اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. ناؤ آئی ایم ناٹ اے سائیکو تھراپسٹ, آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, لیکن آئی ایم اے مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ رسپونڈر. اگر کوئی سیلف ہیلپ کرنا چاہتا ہے نا, کوئی سیلف اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, تو میں کہوں گی کہ پلیز آپ کوگنیٹو ڈسٹورشن سے شروع کر لیں, تاکہ آپ کو خود بخود ایموشنلی آپ اڈیپٹ کر سکو گے. بیکاز وین یو آر ایبل ٹو کیچ یور تھاٹ, دین یو آر ایبل ٹو چینج یور تھاٹ. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اسی پیغام کے ساتھ ہم آج ایک نیا انٹرویو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بیسیکلی ایک لائف کوچ ہیں, لیکن یہ ایک آتھر بھی ہیں, اور انہوں نے ریسنٹلی اپنی ایک بک لکھی ہے, نو ون ٹاٹ می دس, جس کا ایک بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے. اور یہ بیسیکلی تو پیرنٹنگ پہ بک ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ یوزفل ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں ایموشنلی کمپوزڈ کیسے رہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک لائف کوچ ہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کے کیا پرابلمس ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ان پرابلمس کو فیس کرتے ہیں. السلام علیکم ارم بنت صفیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر. میم, میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ لائف کوچنگ کی فیلڈ میں اور لکھنے کی فیلڈ میں کب اور کیسے آئیں؟ بچپن سے. نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ کرتے رہنے کا جس کو شوق ہو اور جس کو مواقع ملتے رہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہوئی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو مینٹرز بھی اچھے ملتے ہیں جو اس کے اسکل کو پہچانتے ہیں. سو میں نے جب بچپن سے کہا تو میرا مطلب یہ تھا کہ مجھے پبلک اسپیکنگ کا اسکل اللہ نے دیا, لیکن اس کو جو پالش کیا میرے ٹیچرز, میرے اسکول بہت اچھے تھے, تو وہاں سے مجھے پتا تھا کہ آئی نیور ہیڈ اسٹیج فرائٹ. تو کنڈر گارڈن سے مجھے پتا ہے کہ آئی بن آن اسٹیج اینڈ آئی بن اسپیکنگ آن اسٹیج, اور ڈبیٹس اور یہ اور وہ سارا کچھ, ایم سینگ اینڈ ہوسٹنگ. لیکن آہستہ آہستہ جیسے آپ میچور ہوتے جاتے ہو ایج سے, تو صرف آپ بولنا نہیں چاہتے, آپ سنتے ہو, کیونکہ آپ بولنے والے کو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ میرے بولنے کی وقت تب ہے جب میں کچھ سنوں, تاکہ پھر میں اس کو بہتر طریقے سے ڈلیور کر سکوں. میم, آپ نے اپنی لائف میں کن لوگوں کو زیادہ سنا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو. سب سے پہلے تو اپنی ماما کو, جیسے کہ بچے اپنے والدین کو سنتے ہیں, پھر اپنے ٹیچرز کو, اور جیسے میں نے کہا کہ الحمدللہ میری ماما میری بہت بڑی انسپریشن رہی. اس کے علاوہ میرے ٹیچرز بہت اچھے تھے. قاسم علی شاہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہیں, لیکن اس کے علاوہ there are many people, many women coaches actually ابھی کرنٹ اس وقت جن کو میں سنتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے. صحیح. اچھا میم, موسٹلی آپ جب کاؤنسلنگ کرتی ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتی ہیں, تو کن ٹاپکس پہ آپ زیادہ بات کرتی ہیں, یا اگر میں یوں بھی کہوں کہ زیادہ پرابلم لوگوں کو کہاں پہ ہے؟ اچھا, تو یہ ذرا ٹو فولڈ آنسر میں دے سکتی ہوں. اوکے, جب آپ نے یہ کہا نا کہ جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہیں, تو when I started my coaching journey I was helping parents. So میں I am an American citizen, لیکن I was an immigrant, right? I was born brought up in UAE, پھر شادی ہوئی, then I went to USA. تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ میری جو تربیت اور میری جو اپ برنگنگ تھی وہ ایک مسلم کنٹری میں ہوئی تھی. جب when I went to America it was a cultural shock. اور میں ایک مذاق کیا کرتی تھی, میں کہتی تھی یہ تو بچے جب انگلش میں بولتے ہیں تو یہ ویسے ہی بدتمیز لگتے ہیں, حالانکہ وہ ایکسنٹ تھا, رائٹ. بٹ جب میرے اپنے بچے ہوئے اور میں نے مساجد میں, جو ہمارا لوکل مسجد تھی, وہاں پہ میں نے یوتھ ایکٹیوسٹ کے طور پہ یا یوتھ ٹیچر یا یوتھ مینٹر کہہ لو, وہاں پہ جب میں نے کام کرنا شروع کیا, اٹ واز دین when I understood کہ بہت ڈیوائڈ ہے کلچر میں, ریلیجن میں, امریکن آئیڈینٹی میں, مسلم امریکن آئیڈینٹی میں, اسپیشلی ینگ بچوں میں. تو وہاں سے پھر میری یہ جرنی شروع ہوئی. میں نے سوچا کہ بینگ این امیگرینٹ پیرنٹ, میں اپنے جیسے پیرنٹس کو جو امریکہ میں اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں اپنے یہ یوتھ گروپ کے ایکسپیرینسز کو شیئر کر کے. بٹ ویری کوئکلی آئی انڈرسٹوڈ کہ اٹس ناٹ دا چلڈرن, اٹس دا پیرنٹس جن کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. میم, نو ون ٹاٹ می دس, اب اس سے آگے ہم کنیکٹ کریں گے. اس کا کانسیپٹ کیا ہے, یہ بک آپ نے کیوں لکھی, اور اس کے پیچھے کیا آپ کا موٹیو ہے؟ نو ون ٹاٹ می دس, کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ بھائی مجھے ایز اے پیرنٹ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. نو ون ٹاٹ می کہ یو نو وٹ,
سب یہ کہتے تھے کہ بچوں کو سنبھالنا مشکل ہے, بچے بہت مشکل ہوتے ہیں, بچوں کے لیے بہت کمپرومائز اور سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچے ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سیکھو نہیں, تم سمجھو نہیں, تم ایجوکیشن مزید حاصل مت کرو, تم کوچنگ مت لو, یا بہت ساری جو بچوں کی بیہیویئرز اور مینرزمز ہیں وہ صرف دیکھنے سے اور چڑھنے سے اور غصہ کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے, بلکہ ان بیہیویئرس کے نیچے ان کی نیڈس کو جاننے کی ضرورت ہے, اٹیچمنٹس کو جاننے کی ضرورت ہے. سو یہ وہ چیزیں جو ہمیں اسکول میں نہیں سکھائی جاتی علی, اینڈ no one taught me this. I had to learn it on my own. I had to Google, I had to have magazine. میرے پاس شروع میں میگزین سبسکرپشنس تھے جب میرے بچے چھوٹے تھے. بڑے ہوئے تو پھر الحمدللہ ساری سبسکرپشنز جو تھیں وہ آن لائن آ گئیں, انسٹاگرام آ گیا, یوٹیوب آ گیا, بہت کچھ آ گیا. تو آہستہ آہستہ اپنے خود کو سکھایا, میں نے خود اپنے آپ کو انرول کیا ڈفرینٹ پیرنٹنگ کلاسز میں, کوچنگ کلاسز میں, ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز میں. دیٹس وائی میں نے لکھا no one taught me this. صحیح. اچھا میم, اس بک میں جو ہے وہ آپ نے کن ٹاپکس کو زیادہ ڈسکس کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں جو آپ نے اس میں لکھی وہ آپ شیئر کریں. تو no one taught me this is the main title, لیکن اس کے نیچے جو ہے نا وہ ہے a transformational guide for parents for a blissful life. اب blissful life کا مطلب کہ پرسکون زندگی. آپ تو ماشاء اللہ ابھی ینگ ہو اور پیرنٹ ہونے میں ٹائم ہے آپ کے. becoming a parent in itself is transformational, لیکن وہ blissful نہیں ہوتا. اس کو blissful بنانے کی جو جرنی ہے نا وہ conscious اور consecutive اور continuous ہوتی ہے. تو میرا نا پورا دل اس کتاب میں ہے. مجھے لگا کہ انسائکلوپیڈیا نہیں مجھے بنانا, بہت انفارمیشن ہے باہر کی دنیا میں, but I thought that as a Muslim person serving Muslim families, East میں بھی اور West میں بھی, because I have audience all over the world الحمدللہ, تو وہ کچھ کانسیپٹس جو ہمارے دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے جڑے ہوئے ہیں, جو سائنس کی ریسرچ سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو میں نے اس کتاب میں پیش کیا تاکہ لوگوں کو مطلب پہلی دوسری کانٹینٹس میں سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے جانا ہے. اچھا میم, ایموشنل ریزیلینس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ نے بہت زیادہ بات کی, اور آپ اپنی کاؤنسلنگ بھی جو ہے وہ آپ کی اس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ آپ کا انٹریکشن تو ہوتا ہوگا خواتین سے, آپ کو ان کے مسائل کا بھی, خواتین سے بھی اور مردوں سے بھی, دونوں سے, تو کیا چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ اتنے جذباتی ہیں, ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں, اور تھوڑا سا اگر ہوں بھی تو بیہیو شاید اس طرح نہیں کر پاتے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, اس کی روٹ کاز کیا ہے, اور اس کو کیسے چینج کرنا چاہیے, کچھ ٹپس دیں. ضرور بچے. دا تھنگ از جب میں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے, میں نے لکھا ہے کہ ہم جو ایک چیز اکنالج نہیں کرتے نا وہ چائلڈہڈ وونڈز ہیں اور وہ ٹراماز ہیں, اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں, بیکاز مینٹل ہیلتھ کو ہی ہم ڈسکس نہیں کرتے. ناؤ آئی ایم ناٹ اے سائیکو تھراپسٹ, آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, لیکن آئی ایم اے مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ رسپونڈر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ڈفرینٹ ٹراماز کو, مجھے سکھایا گیا ہے کہ ٹراماز کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے, اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے, کس طرح کی لینگویج یوز کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی سوئسائڈل ہے تو اس کو کس طرح سے کوچ کرنا ہے, یا کوئی اگر بہت زیادہ ڈپریشن میں سے گزر رہا ہے, تو یہ تو ہو گیا آپ کے ٹراماز. اس کے بعد نا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو صرف پاکستان کے لوگوں میں نہیں ہے, پوری دنیا کے لوگوں میں. آئی ڈیل ود دا پیپل ان دا ویسٹ ایز ویل, اینڈ دیٹس کوگنیٹیو ڈسٹورشنز. تو میں نے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ جیسے لوگ اوور تھنک کرتے ہیں. اچھا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موضوعتین دی, رائٹ, تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ہمیں یہ پتہ ہے کہ وسواس انسان کو تنگ کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی مطلب کہ دعا سکھائی ہے کہ شیاطین سے دور رہنے کی دعا, رائٹ. اب اس کو اگر آپ سائنٹیفکلی آپ اس کو کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہہ دو, اس کو اوور تھنکنگ کہہ دو, اس کو کیٹاسٹرفائزنگ کہہ دو, اس کو لمیٹنگ بلیف کہہ دو, کچھ بھی کہہ سکتے ہو, رائٹ, اور اس کی مختلف باتیں ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وین آئی ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دیز تھنگس, اور میں اس کو قرآن اور سنت سے کنیکٹ کرتی ہوں, تو لوگوں کے لیے اس پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. مطلب کہ کیونکہ ایز اے کوچ آپ کے سب سے دنیا بھر کے کوچز ایک کام کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں جرنلنگ کریں, لکھیں, برین ڈمپ کریں, رات کو سونے سے پہلے اپنی ساری انگزائٹیز لکھیں, ہماری ایکسرسائزز جو ہم کرواتے ہیں اپنے کلائنٹس کو, رائٹ. سو اس میں جب آپ کو کوگنیٹیو ڈسٹورشن کی پہچان ہو جاتی ہے تو آپ اپنی سوچ کو پکڑ سکتے ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اسٹک ہو جاتے ہیں, سوچ بار بار آتی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ دا کوچ ہیلپس, اور دا تھراپسٹ ہیلپس دا کلائنٹ یا دا پیشنٹ ٹو گو بیانڈ دیٹ. So that is, I think,
ایموشنل ریزیلینس کا جو بیسک بیس ہے نا, اگر کسی نے کبھی نہیں سنا یا کوئی کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے میں نہیں سنی, تو آج آئی ہوپ کہ تھوڑا سا اس کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں سے چلو یہاں سے بات پک کر لو. اگر کوئی سیلف ہیلپ کرنا چاہتا ہے نا, کوئی سیلف اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, تو میں کہوں گی کہ پلیز آپ کوگنیٹو ڈسٹورشن سے شروع کر لیں کہ یہ ان کی قسمیں جان لیں, تاکہ آپ کو خود بخود ایموشنلی آپ اڈیپٹ کر سکو گے. بیکاز وین یو آر ایبل ٹو کیچ یور تھاٹ دین یو آر ایبل ٹو چینج یور تھاٹ. صحیح. اچھا میم, میں یہ چاہوں گا کہ فار انسٹنس کوئی بندہ وہ پیشنٹ تو نہیں ہے لیکن اس طرح کی کسی سچویشن میں ہے, ٹریجڈی میں ہے, جہاں وہ سفر کر رہا ہے وہ ایک ٹراما سے, تو آپ کے خیال میں اس کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اگر وہ اپنے موڈ کو بہتر کرنا چاہتا ہے یا اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتا ہے, کون سی 2-3 باتیں ایسی ہیں, کوئی ایفرمیشنز ہیں یا کوئی ٹیکنیکس 1-2 ایسی ہیں جس کو اگر وہ فوری طور پہ پریکٹیکل ٹیکنیکس جن کو وہ کر لے تو وہ اس چیز میں سے باہر نکل سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی گریف کو اکنالج کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹاکسک پازیٹیو سائیکالوجی جو ہوتی ہے نا, جس کے کہ مطلب کہ اکنالج ہی نہیں کرنا, یہ کہنا ہی نہیں کہ مجھے تکلیف ہے. فار ایگزامپل میں بہت گریف میں ہوں, آپ میری عیادت کے لیے آئے ہو, تو آپ کیا کہو گے؟ یوزلی عام طور پہ جو جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے, یا اللہ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں یا اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے. چلیں یہ تو بیسک ہے. پھر اس کے بعد جب کسی کو مزید آپ نصیحت کرنا چاہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ یہ ٹائم گزر جائے گا, آپ پریشان نہ ہو. پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے. ناؤ دیر از نتھنگ رانگ وتھ پریشان نہ ہو, تسلی دے رہے ہیں, ٹھیک. بٹ دا تھنگ از, جب بار بار کسی کو یہ کہا جائے اچھا نا بس کافی دن ہو گئے ہیں, مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, خدا نخواستہ آپ کا لائف پارٹنر فوت ہو جاتا ہے, عورتوں کی تو 4 مہینے کی عدت رہتی ہے, کچھ لوگوں کا گریف ساری زندگی رہتا ہے. گریف ایسا ہوتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ ریمین انٹینس, آف کورس ٹائم کے ساتھ اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے, بٹ اٹ ریمینز. لیکن انسان کی ایک فطرت ہے, خوشی میں ہر کوئی خوشی بانٹتا ہے, غمی میں سارے پاس آتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی دینے کے لیے, بٹ گریف یا سیڈنس ایک ایسا ایموشن ہے جو ہر کوئی کیری نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ ایک پیسنگ, آل ایموشنز آر لائک ویوز. میں یہ سکھاتی ہوں کہ آل ایموشنز آر لائک ویوز, وہ آ کے گزر جاتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ وہ کون سی چیزیں, تو میں نے کہا سب سے پہلے تو اکنالج کریں ہم خود, ایکسیپٹ کر لیں اس چیز کو کہ ہاں میں تکلیف میں ہوں, میں ہوں تکلیف میں. اور پھر اس کے بعد انسان کی فطرت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, انسان کے ٹیمپرامنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب ماشاء اللہ آپ مجھ سے بات کرو, جتنی دیر سے آپ مجھ سے بات کرو آپ کا بڑا دھیما لہجہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ when you are hit by something, یعنی کسی نے آنا تھا اور آخری منٹ پہ اگر کسی نے کینسل کر دیا, تو یہ نہیں کہ آپ فوراً ہی مطلب کہ بہت زیادہ غصہ کرو گے. میرا اندازہ یہ ہے غصہ آئے گا لیکن پھر چلا بھی جائے گا, ایسے ہی, رائٹ. سو بیکاز آپ مجھ سے اتنی دیر سے بات کرو, سو میں اپنا اندازہ کر رہی ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کہ مطلب کہ ٹھڈا بھی لگ گیا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا دروازے پہ اور اس پہ اور اس پہ, اگر اب وہ گریف میں ہے تو اس کا گریف اینگر میں کنورٹ ہو جائے گا بہت جلدی, دھیمے مزاج کے شخص کا. تو ایک یہ بھی چیز دیکھیں, ایک نا حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے کسی پیارے کو سہارا دینا چاہو ایموشنلی, تو اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے بات کرو. وہ بات کریں جو اس کو بری نہ لگے. برا تو کچھ بھی لگ سکتا ہے, لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ جو اس کو بات کر رہے ہو اس کی کام آئے گی یا نہیں آئے گی, یا وہ اس کو مطلب کہ وہ اس پہ ایک طرح کی ججمنٹ نہ, اس کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بس کرو, رائٹ. تو سب سے پہلے آپ جس کو گریف ہے وہ اکنالج کرے. دوسرا یہ جو گریف والے کو صبر دے رہا ہے وہ اس کے ٹیمپرامنٹ کو اکنالج کرے, ویلیڈیٹ کرے. پھر اس کے بعد ہاں یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور مجھے اب کوچنگ کرتے ہوئے یہ سمجھ آئی کہ ناٹ ایوری بڈی ہیز دس نعمت, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہ یقین, توکل کہ مطلب یا اللہ میں تکلیف میں ہوں, پر میری نا یہ تکلیف گزار دے یا رب. یہ بات بہت کم لوگ کرتے ہیں. لوگ ایک ہوتا ہے کمپلیننگ ٹو اللہ اینڈ کمپلیننگ اباؤٹ اللہ, ٹھیک, جو اباؤٹ والا زیادہ, ہاں. تو آپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, یعنی کہ ہے تکلیف آنی ہے اور پھر خوشی آنی ہے, اور تکلیف آنی ہے اور خوشی آنی ہے. اینڈ
میں نے کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے بلخی یعنی ہمارے فلاسفر تو نہیں، ہمارے جیسے کہ فیلڈ آف میڈیسن سے ان کا تعلق تھا. جو ویسٹرن سائیکالوجسٹ آج کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کرتے ہیں، وہ آج سے 1000 سال پہلے ایک مسلمان ڈاکٹر جو تھے انہوں نے یہ کوگنیٹو تھراپی نکالی تھی. اینڈ اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ آج کی ویسٹرن سائنس اس کو مانتی ہے. وہ پتہ کیا ہے کہ اگر آپ خوش ہو نا تو آپ کو اس بات کا بھی اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ خوشی بھی ایک فلیٹنگ مومنٹ ہے. اور اگر آپ غم میں ہو تو آپ کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ یہ ایک فلیٹنگ مومنٹ ہے. تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. بادشاہ کا بھی واقعہ کافی مشہور ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، وہ دونوں صورتوں میں جو ہے نا بالکل ٹھیک. اچھا میم، آپ کی لائف میں آپ سب سے زیادہ انسپائر کس سے ہوئی ہیں، یا آپ کی لائف میں سپورٹ سسٹم کے طور پہ سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ میری والدہ نے. میری والدہ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے. پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. آئی ایم ویری لکی. میری بہن، میری جٹھانی، آئی ایم ویری لکی لائک کہ آئی گاٹ ویری سپورٹنگ پیپل. میری ٹیچرس بہت سپورٹیو تھے. I've always been surrounded by good people, alhamdulillah. That's a blessing. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، الحمدللہ یا رب. میم فیوچر میں کوئی ایسا خواب، کوئی ایسی چیز جس کو آپ مکمل کرنا چاہتی ہوں، وہ کیا ہے؟ Honestly, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں ہمیشہ کہ یا اللہ مجھ سے وہ کام لے لیں جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کا صدقہ جاریہ، کہ مطلب ابھی تک جو زمین انہوں نے خریدی تھی وہ ابھی بھی وقف میں وہ چل رہی ہے، ان کا صدقہ جاریہ آج بھی چل رہا ہے ایون 1400 years later. اب ہمارے اتنے اچھے ہمارے مینٹورس ٹیچرس ہیں، وہ اپنی کتابیں لکھ کے کچھ سکھا گئے اینڈ اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو. یعنی علم تو ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ اگر آپ اس میں کام کر جاؤ، ایک چینج لے آؤ. جیسے میں آپ نے کہا میں ایموشنل ریزیلینس پہ کام کرتی ہوں. آئی وانٹ دا مسلم امہ، ہمارے بچیاں اسپیشلی ہمارے یوتھ، آئی ایم ویری ایگر فار دا یوتھ. میرے اپنے بچے ہیں ماشاء اللہ 3، اینڈ آئی ایم لائک زندگی ہے ٹیسٹ، یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اس کے بعد ان ٹیسٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کے جو اسکلز ہیں وہ آنے چاہیے، اینڈ دیٹس واٹ آئی ورک آن. اچھا میم، آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے، میں چاہوں گا آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کب، کیوں اور کیسے بنایا، اور اس پہ آپ کون سی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں؟ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اپنے فیس بک چینل کے بعد. کیونکہ میرا I was just like there was a time when I was posting videos and zero audience was watching it. ٹھیک ہے نا؟ Everybody starts from there. And then alhamdulillah the algorithm، میں نے جیسے بتایا آئی واز ٹرائنگ ٹو ہیلپ ویسٹرن پیرنٹس کہ جو ویسٹ میں دیسی لوگ رہتے ہیں، میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی. پر فیس بک نے کہا نہیں سوری، آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ کچھ اور کریں. تو جب وہ الگورتھم چینج ہوا اینڈ اٹ بوسٹڈ ٹورڈز پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ آل آف دیز ریجنز اینڈ گلف، تو پھر میں نے سوچا کہ یو نو آئی نیڈ ٹو میک اے یوٹیوب چینل ایز ویل. اینڈ اور اس چینل پہ آئی ٹاک اباؤٹ آل ٹاپکس، پیرنٹنگ، یوتھ، ایجوکیشنل، یعنی بک سمریز. ٹھیک ہوگا، بک سمریز بھی. اچھا، کون سی بکس کی آ گئی ہیں اس پہ سمریز؟ A lot of parenting books actually. اچھا میم، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ امیزنگ کام ہے ان کا، اور ان کے توسط سے مطلب کہ اتنے سارے لوگ سیکھ رہے ہیں. اور مطلب سی آئی ایم سٹنگ ہیئر اینڈ واٹ از دا پرپز کہ میں اس چینل پہ بیٹھ کے اپنے کام کے بارے میں بات کر رہی ہوں. جیسے میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا اور آپ نے مجھے کہا کہ خیر پھیلانے کا ذریعہ ہے. تو الحمدللہ آئی سی اٹ ایز اے سورس آف خیر اینڈ اٹس ویری انسپریشنل ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ ارم بنت صفیہ، آپ کے ٹائم کا آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو ایموشنلی کمپوزڈ کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو سیکھنا، اور پھر پیرنٹنگ کے حوالے سے اگر پیرنٹس نہیں سیکھتے تو وہ بھی ان کی ایک غلطی ہے، ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور کوئی بھی آپ کی ایج ہو، لرننگ کا دروازہ آپ کا کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.